لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام السمیع، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے السمع، اس سے قبل جو نشست تھی اس میں اس لفظ کا معنی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے السمیع سے متعلق کچھ قرآنی آیات، احادیث اور اس کا کیا معنی مفہوم ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے السمیع، السمع جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے متعلق دو باتیں مجھے آپ کو بتانی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا السمع، یعنی اللہ رب العالمین کی سماعت، اللہ رب العالمین کا سننا، اس کی دو نوعیتیں ہیں. کتنی؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین السمیع تو اس میں دو باتیں آتی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین السمیع ہے تو کیا معنی؟ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی دنیا میں جتنی بھی آوازیں ہیں، جو بھی آوازیں ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، ان کی جو بولیاں، ان کی گفتگو، وہ کیا کہہ رہے ہیں سب سنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی مثلاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ فرق نہیں ہے کہ مطلب آواز قریب سے آ رہی ہے کہ دور سے آ رہی ہے، آواز مطلب بلند ہے کہ پست ہے. یعنی آواز ایک شخص کی طرف سے آ رہی ہے کہ کروڑوں لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے، ہم جس طرح سے کہ کسی تقریب میں اگر ہوں، کوئی ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، جیسے ایک استاد ہے مطلب یعنی طلبہ کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو ایک ساتھ کبھی ہوتا ہے نہیں 5-6 طلبہ ایک ساتھ جواب دے دیتے ہیں. استاذ کیا کہتا ہے کہ بھی ایک ایک جواب دیں، اس لیے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ، دیکھو انسان جو ہے یعنی باقی لوگوں کو روک دیتا ہے کہ بھی ایک آدمی سے میں بات کر لوں، دوسرے آدمی کی بات بیک وقت کیسے سن سکتا ہوں، یا آپ ذرا قریب آ جائیے، دور سے میں آپ کی بات نہیں سن سکتا ہوں. ایک آدمی آج کے ہمارے اس دور میں جو ہے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، شور شرابے کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے کسی مطلب الگ جگہ چلا جاتا ہے تاکہ آواز سن سکے کیا کہہ رہا ہے وہ، اس لیے کہ ساری آوازوں میں وہ آواز سن نہیں پاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں. ہم کبھی باغ میں، کسی مطلب جنگلی علاقے میں مطلب بذریعہ بس یا کسی اپنی سواری کر کے جاتے ہیں، کبھی گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے، دیکھتے ہیں کہ متعدد جانوروں کی آوازیں ایک ساتھ آتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سب کی آوازیں سنے، سب کی بولی سنے، سب کی آوازیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس معنی میں اللہ سبحانہ وتعالی السمیع ہے، یہ ایک معنی ہے. السمیع کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی جب اللہ رب العالمین کو کوئی پکارتا ہے، کوئی بلاتا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ ایک معنی ہے السمیع کا. بات واضح ہو گئی؟ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کچھ کہا، سن تو لیا ہے لیکن وہ ہماری بات پہ جواب نہیں دے رہا ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے، سن کے نکل چکا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی السمیع ہے، سنتے ہیں ساری چیزیں. السمیع اللہ سبحانہ وتعالی دعا قبول کرتے ہیں کسی کی، مطلب اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں. یہ بھی السمیع کا ایک معنی ہے. دونوں معنوں سے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت ہے السمع، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے السمیع، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سبوں کی باتیں بلند ہو یا پست ہو، جو کچھ بھی ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کی سماعت میں آتی ہیں. سب اللہ سبحانہ وتعالی بیک وقت پوری دنیا کی یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں مخلوقات، سب کی باتیں، سب کی آواز ایک ساتھ اللہ رب العالمین سنتے ہیں. یہ آوازیں جو پیدا کی گئی ہیں نا طرح طرح کی، وہ خود بھی اللہ کی ایک تخلیق ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی اس تخلیق پر میں نے مستقل خطبہ جمعہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آوازوں کو کیسے کیسے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس معنی میں السمیع ہے. قرآن مجید میں اس موضوع پر تو بے شمار آیاتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین نے کہا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. یعنی دن ہو، رات میں چلنے والا، دن میں چلنے والا، رات کی جو مسائل ہیں، دن کے مسائل ہیں، وہ انسانوں کے لیے فرق
کی بات ہے. اللہ رب العالمین کے لیے دونوں یکساں ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. کسی نے پست آواز میں گفتگو کی, کسی نے سرگوشی کی, کسی نے کسی کے کان میں جا کے کوئی بات کہی, کسی نے بآواز بلند کوئی بات کہی, کسی نے میک استعمال کر کے کوئی بات کہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں باتیں یکساں ہیں, دونوں باتیں مساوی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. بھیڑ بھاڑ کی, اس کی مطلب وہ آوازیں ایسی, تو سب اللہ رب العالمین کے لیے یکساں ہیں. اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے بات بیان فرمائی, اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الاعلی میں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اس سے گہری بات سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہی. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یعنی سبحان اللہ, دیکھو انسان جب بلند آواز سے بات کر رہا ہے, چاہے وہ ایک آدمی ہو, چاہے وہ کروڑوں لوگ ہوں, انسان ہوں, جانور ہوں, پورے جن ہوں, سب ایک ساتھ ایک آواز میں گفتگو کریں, فردن 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 رب العالمین سب کی بات سنتے ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یعنی السر کے کیا مطلب ہے؟ انسان آہستہ کوئی بات کہہ رہا ہے, سرگوشی کر رہا ہے. کبھی ہوتا نہیں کہ بھی تیسرا آدمی بازو بیٹھا ہوا ہے, ہمارے بازو میں بیٹھا ہوا ہے, ہم نے ان سے ایک بات کہہ دی, وہ نہیں سن پا رہے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے بھی واقف ہے, فردن فردن. اور وہ اخفا, حتیٰ کہ کسی سے سرگوشی کی بھی ضرورت نہیں. انسان کے دل میں ایک خیال آ کر کے جو چلا جاتا ہے نا, انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں یہ کہوں, اب میں اس کو ایسی بات کہوں, یا کوئی ایک تدبیر کرتا ہے, وہ باتیں بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی ہیں. پھر اندازہ لگائیے جہرن کیا معنی رکھتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے, بہت معروف حدیث جو متفق علیہ روایت ہے. صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے, صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں, اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, یعنی ہم, وہ سفر سے مراد خیبر کا سفر تھا. غزوہ خیبر میں ہی گئے تھے نا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ سیدھا مدینے سے ہوتے ہوئے. تو خیبر سے واپسی پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے. کہا کہ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا, کوئی گھاٹی آتی, کوئی وادی آتی, اور اس میں ایک چڑھاؤ ہوتا, تو نشیب و فراز والی بات ہوتی نا, جب اوپر چڑھنے کی بات ہوتی تو کہا کہ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا. جیسی وادی سے اوپر ہوتے ہوئے جاتے تو کہتے کہ اللہ اکبر. کیا کہتے؟ اور آواز کو بلند کرتے, بلند آواز سے کہتے. جب اوپر جاتے تو کیا کہتے؟ آواز بلند اللہ اکبر کہا کرتے تھے. تو اللہ اکبر جب کہا کرتے تھے تو بلند آواز سے کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اکجا کیا, اور آپ نے کہا کہ ایھا الناس, کیا کہا؟ ایھا الناس اربعوا علی انفسکم. کہا کہ یہ ذرا اپنے نفس پر, اپنے آپ پر ترس کھاؤ, ذرا نرمی کا معاملہ اختیار کرو, اور آواز کو پست کرو. اتنا چیخ و پکار کر کے, اتنے آواز بلند اللہ اکبر کہنے کی کیا حاجت ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو. تم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو, اللہ اکبر کہہ رہے ہو, کسی بہرے کو نہیں, اور نہ کسی غائب کو, کسی دور والے کو, بلکہ کہا کہ وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا. تم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع البصیر, سننے والی ذات کو تم بلا رہے ہو, تو پھر اتنا چیخ کر کے بلانے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی مقامات پر ہے. بعض مقامات پر یہ بھی الفاظ ہے کہ جو کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تبارک اللہ تعالی جدُّ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے قریب ہیں. انہ سمیع قریب, اللہ رب العالمین قریب ہیں اور جو ہے سننے والے ہیں. تو پھر اس قدر چیخ کر کے اللہ اکبر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تصور کیجئے آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے, یہ ہمارا اعتقاد ہے, یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. ذرا آپ تصور کیجئے, سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان بنائے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ, اس کی صفات پر ہم پڑھتے ہیں, اور ہمارا یقین اللہ کی طرف سے بڑھتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے دیگر صفات, دیگر اسماء حسنہ کی طرح السمیع پر ہمارا ایمان ہے, سبھی اسماء حسنہ پر, سبھی صفات پر. لیکن جو کفار ہیں, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدظن رہتے ہیں کہ بھی اللہ کیا واقعی ہماری باتیں سنتا ہے؟ کیا سچ مچ ہماری باتیں سن رہے ہیں؟ ہم چیخ کر کے نہیں بول رہے ہیں, ابھی ہم آہستہ بات کر رہے ہیں, کیسے سن لے گا اللہ تعالیٰ؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں, تو کیا سارے لوگوں کی باتیں سن لے گا رب العالمین؟ کتنے بدظن ہیں اللہ رب العالمین سے.
اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہیں، میں کتاب التوحید سے وہ حدیث نقل کیا تھا میں۔ البتہ جو حدیث کے جو الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں صحیح مسلم سے، صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے کتاب صفات المنافقین و احکامہم، اس میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اجتمع عند البیت ثلاثۃ نفر قرشیان و ثقفی، کہتے ہیں کہ اہل مکہ سے دو آدمی، دو قریشی اور ایک بنو ثقیف سے طائفی، تین لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تین لوگ کہاں جمع ہوئے؟ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے، اور وہ تین لوگوں کی صفات کیسی ہیں؟ نسأل اللہ السلامہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قلیل فقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم، کہا کہ یعنی چربی اتنی ہے ان کو، چربی سے مراد ہمارے پاس جو مستیاں جو بولتے ہیں نا، بڑی مستی ہے، بہت مستی ہے آدمی کو، وہ چربی اس معنی میں نہیں، اس معنی میں کہ جو ہے مطلب واقعتاً گوشت پوش اور موٹاپا اور چربی اتنی ہے ان میں، ان کے مست ہونے کی دلیل ہے کہ چربی خوب ہے ان کے اندر، کھا کر کے جو ہے مطلب نہ حلال حرام کی تمیز ہے، یا بس آخرت کی فکر نہیں، بس کھائے جا رہے ہیں۔ کثیر شحم بطونہم، اور کہا قلیل فقہ قلوبہم، مطلب ان کی مطلب سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ کی، عام طور پر جو اچھا خاصا جب موٹاپا آ جاتا ہے تو سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی جاتی رہتی ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھا خاصا موٹا تازہ ہے اور مطلب جو مطلب ہوتا نہیں کہ موٹاپا بہت بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اچھی خاصی فقہ بھی ہو، کہا کہ ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے۔ تو اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان تین لوگوں کے متعلق کیا کہا؟ یہ جو تین لوگ تھے، دو قریشی ایک ثقفی، کہا کہ قلیل فقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم، کیسے الفاظ استعمال کیا، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو تین لوگ ہیں وہ کون تین لوگ ہیں؟ ان میں سے جو نام ملتے ہیں جیسے شارحین حدیث نے ذکر کی ہے، ایک نام یہ ملتا ہے کہ جو ہے صفوان ابن امیہ بن خلف، ایک شخص تھا نا جو بدر میں مارا گیا، رؤسائے مکہ میں شمار ہوتا تھا، تو اس کے فرزند ہیں جن کا نام ہے صفوان ابن امیہ۔ سبحان اللہ، اس وقت وہ کافر تھے لیکن اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے اسلام کی دولت سے نوازا، اور دوسرے ان کے سگے بھائی جن کا نام تھا ربیعہ بن امیہ، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور تیسرا شخص تھا وہ جو طائفی یعنی بنو ثقیف سے، جو ابن عبد علیل، کنانہ نام تھا اس شخص کا، وہ بہرحال جو ہے اس کے اسلام سے متعلق جو ہے اسے خبر نہیں ملتی۔ یہ تین لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے۔ اچھا، باتیں کیا ہو رہی ہیں دیکھو ان میں، کتنی کم سمجھ بوجھ ہے ان کی، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، کتنے نابلد انسان ہیں، اللہ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان تینوں نے آپس میں مل کر کے یہ بات کی کہ اترون ان اللہ یسمع ما نقول، ہم جو بھی کہتے ہیں کیا واقعی اللہ سنتا ہے؟ اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے، اندازہ لگائے کہ قلیل فقہ قلوبہم، کتنے نہ سمجھ ہیں یہ لوگ، اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ اترون ان اللہ یسمع ما نقول۔ اچھا، ان میں سے ایک نے کیا کہا؟ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ جو ہے مطلب بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا تو ہے، لیکن کب؟ یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، ہم جب آواز بلند گفتگو کرتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے، لیکن جب ہم اپنی آواز کو پست کر کے بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، تب تو اللہ نہیں سنتا ہے۔ اس میں سے ایک تیسرے نے کہا، اس نے کہا کہ جو ہے مطلب اگر بات ایسی ہے، کہا کہ یعنی ان اللہ یسمع اذا ان کان یسمع اذا جہرنا فهو یسمع اذا اخفینا۔ بھائی بات تو ایسی نہیں ہے کہ اللہ یا تو نہیں سنتا ہے، سنتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے، آواز بلند بھی ہماری باتیں سن لیتا ہے، تو پست آواز سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تب بھی اللہ سن لے گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ایسے اور ایسے فرق کیا، کہا کہ یا تو نہیں سنتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ نازل کی جو سورہ فصلت کی آیت کریمہ ہے۔ یہ روایت سندن موقوف ہے لیکن معنن مرفوع ہے، اس لیے کہ اہل علم نے قاعدہ بتائے ہیں کہ یعنی جب آیت کریمہ کی تفسیر میں مطلب صحابی اس طرح کا سبب نزول کے طور پر ایک بات بتاتے ہیں، آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ بتاتے ہیں، آیت کریمہ کی تفسیر میں احکام و مسائل بتاتے ہیں، تو یہ بھی مطلب یعنی الحدیث المرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ فصلت کی ہے،
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. یعنی کہا کہ یہ جو کفار ہیں گناہوں سے اس لیے نہیں بچتے تھے، گناہوں سے اگر بچنا بھی ہے تو لوگوں سے بچتے تھے. کس سے؟ لوگوں سے بچنے کے لیے کہ کوئی لوگ سن نہ لیں، کوئی لوگ دیکھ نہ لیں. اس وجہ سے نہیں بچتے تھے گناہوں سے. گناہوں سے بچتے تھے کس وجہ سے بچتے تھے؟ لوگوں سے بچتے تھے کہ لوگ نہ دیکھ لیں. اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا کے رکھے، شرک سے، دیگر گناہوں سے، کہ بھائی کل کے دن ہمارے یہ ہاتھ، ہماری یہ جلد، ہمارے یہ آنکھ، ہمارے یہ کان وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. سب سے اہم چیز ہے ہماری جلد، وہ ہمارے مخالف ہو گئی، وہ گواہی دے گی. دراصل بات یہ تھی کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ سنتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں کچھ بات. اللہ اکبر. بچا کیا بتائیے، نسأل اللہ العافیہ والسلام، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف کے اواخر میں کہا کہ اَيَحْسَبُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. کیا یہ لوگ یہ سمجھ کے رکھے ہیں، یہ گمان ہے ان کا کہ مطلب لا نسمع سرهم ونجواهم، ان کی سرگوشیاں، ان کی جو مطلب اپنے نفس میں کوئی بات کر لینا، اپنے آپ میں کوئی بات کر لینا، آہستہ سے کسی سے کوئی بات کہہ دینا، سرگوشیاں کر لینا، محفلیں جمع کر کے آہستہ سے کسی کے خلاف کوئی تدبیر کر لینا، تو کیا یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں ہے. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. یعنی اللہ رب العالمین نے مطلب جو انسان کی جو مطلب ہر انسان کے لیے جو دو ملک رکھے ہیں نا، جو انسان کے حساب کتاب رکھتے ہیں، ان کے اعمال لکھتے ہیں، تو کہا کہ وَرُسُلُنَا. دیکھو صيغۃ الجمع میں اس طرح کے مقامات پر صيغۃ الجمع استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے جو بہت سارے ملک تمہارے آس پاس ہیں، تمہارے ارد گرد ہیں، جو تمہارے جو ساری چیزیں لکھ رہے ہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائیں کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے. جبکہ کفار کا معاملہ کیا ہے؟ جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کچھ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بھی ان کا نقطہ نظر ایسا ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو اللہ رب العالمین کا جب تعارف کروایا، دعوت دی اور معبودان باطلہ کی جب نقص بیان کیا، کس طرح سے کہا؟ سورۃ مریم میں کہا کہ یا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، اور آپ کو کسی حاجت سے آپ کو بے نیاز نہیں کرتے ہیں. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. سورۃ الاعراف کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ معبود تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین ہے. شریعت کس نے نازل کی بھائی؟ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یعنی وکان اللہ غفورا رحیما. سورۃ فرقان کی آیت کریمہ ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. آسمان اور زمین میں جو کچھ آپ جسے راز سمجھتے ہیں، چھپی ہوئی سمجھتے ہیں، مخفی بات سمجھتے ہیں، جو کسی کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم میں. اس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. تعارف دیکھو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اب یہ جس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے فوراً سوال کیا سورۃ الاعراف میں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. اللہ اکبر. یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین تو سب کچھ سنتا ہے، اس کی عبادت کریں. یہ ایک اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے السمیع ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں ہر پہلو سے. سب باتیں، ظاہر ہو، باطن ہو، مخفی ہو اور جہر ہو، جہر کے مقابلے میں سر کی بات آتی، سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں. اور جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ سوء ظن کہ اللہ رب العالمین واقعتاً سنتے ہیں، سب کی باتیں سنتے ہیں، مخفی باتیں بھی سنتے ہیں. چونکہ کفار کا تعلق جو ہے مطلب ان کے معبودان باطلہ سے، جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک نقص ہی نقص ہے، سراپا عیب ہے. تو ایسی صورت میں سبحان اللہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے متعلق بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک معنی ہوا السمیع کا. کون سا معنی؟ کہ اللہ رب العالمین ہر پہلو سے سنتے ہیں. جمیع الاصوات اللہ رب العالمین کے سماعت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے السمیع ہونے کا ایک دوسرا مفہوم، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجیب الدعوات ہے. یعنی اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں. بات واضح ہو رہی میری بات؟
جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم سے استاذ کہتا ہے کہ میری بات سنی آپ نے، اس طالب علم خاموش بیٹھا ہے، سنی کہ نہیں سنی بھی میری بات آپ نے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، مطلب ہماری باتیں تو سن رہا ہے وہ، لیکن ابھی جواب نہیں دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے سنا ہے، سننے کا مطلب یہ کہ جواب دیا ہے، صرف سنا ہے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے السمیع ہونے کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرتے ہیں، سنتے تو سن تو لیے ہی، قبول بھی کر لیے ہی، اس کے لیے بھی السمیع، بات واضح ہو کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ قرآن مجید میں اس قبیل کے بے شمار آیتیں ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے، کتنی گہری بات ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، جیسے کہ سورۃ مریم کے بالکل آغاز میں ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، اذ نادى ربه نداء خفیا، بالکل پست آواز میں، کہ اپنے آپ میں سننے والی جو آواز ہوتی ہے، بالکل پست آواز میں اللہ سے دعا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ تعارف ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ ایک نبی کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے دعا کی جاتی ہے، کیسے مانگا جاتا ہے۔ کہا کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، اور کیا کہا سورۃ آل عمران میں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو سمیع الدعاء کا کیا مطلب ہے؟ دعا کو سننا نہیں، دعا کو سن کر کے دعا کو قبول کرنا، کہ اے اللہ آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں، دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ سے کیا مراد ہے؟ دعا تو سب کی سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کسی کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں سمیع الدعاء کا معنی اے اللہ آپ سنتے ہی، وہ تو سنتے تو ہیں ہی۔ یہاں سمیع الدعاء کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ میری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا سورۃ ابراہیم میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی نا، کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق کو اللہ نے دیے، دیکھو میں نے دعا کی، ان ربی لسمیع الدعاء، میری دعا سنے ہی نہیں، وہ مانا نہیں وہاں پر، میری دعا کو قبول کی اللہ نے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اسی لیے اللہ ابراہیم السلام کی جو دعا ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ سورۃ البقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھو ربنا تقبل منا، اور تقبل منا سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ السمیع، اے اللہ آپ السمیع ہیں تو تقبل منا، یعنی اس کو قبول فرمائیں۔ السمیع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو سننا، ہماری عبادتوں پر نظر رکھنا، ہمارے سارے احوال سے واقف ہونا، ہمارا احاطہ کرنا، اور ہماری ان نیکیوں کو جس میں ہماری دعائیں بھی ہیں اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ معنی ہے السمیع کا۔ یہاں السمیع کے معنی صرف ادراک الصوت نہیں، صرف آواز کو سننے، آواز کو لینے کے معنی میں نہیں، اسے قبول کرنا، یہ معنی ہے اس کا السمیع کا۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ آپ دیکھو امرأۃ عمران کی جو دعا ہے سورۃ آل عمران میں، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یوسف علیہ السلام کو جب وہ امرأۃ عزیز مصر کی جو عورت ہے، اس کا جو حربہ تھا، اس نے جو مطلب پھنسانے کی کوشش کی، بالآخر دھمکی دی کہ جو ہے مطلب قید خانے میں جو ہے ڈال دوں گی۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین السمیع العلیم ہے کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی، ان کی دعا قبول فرمائی۔ انہوں نے دعا کی، صرف دعا کو سنا نہیں، کہا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ کیوں؟ کہا کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بات میری واضح ہو رہی ہے نا اچھی طرح سے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ فصلت میں بیان فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہا کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ شیطان جب اہل ایمان کے مابین جب کسی مومن کے دل میں نزغ ڈالتا ہے، جس میں مطلب ایک طرح کی مطلب کینہ پرور انسان بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے متعلق الجھن پیدا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں سے متعلق مطلب ایک طرح سے مطلب انقباض اور دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، یا طرح طرح کی کوئی بھی چیزیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ بات واضح ہو رہی؟ ایک مومن ہے، مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، کسی نے اس کے بارے میں کچھ لکھ دیا، کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس نے براہ راست سن لیا، یا ہاں اس تک بات پہنچی کہ فلاں نے تمہارے بارے میں ایسی کہی، اس کے اعمال کو لے کر، اس کی شخصیت کو لے کر، اس کی حیت کو لے کر، اس کے دیگر امور کو لے کر،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ یونس میں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے لو لگائیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کا ذکر و اذکار کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، دونوں کی باتوں کو سننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول تو آپ کی باتوں کو کریں گے ایک مومن ہونے کے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ کہا کہ هو السمیع العلیم۔ بات میری واضح ہو رہی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ حدیث متفقہ علیہ روایت ہے اور تقریباً حدیث کی کتابوں میں، اور انس بن مالک، ابو ہریرہ، اور جو ہے عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری، کئی ایک صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے یہ چیز ثابت ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ابو موسیٰ الاشعری وغیرہ۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کا اہل علم معنی یہ بتائے کہ ای قبل اللہ حمد من حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کی حمد بیان کی، جس نے اللہ رب العالمین کی ثنا بیان کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے حق میں کی گئی اس کی تعریف کو اللہ نے قبول کر لیا اس کے حق میں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے سنا ہے، تو اللہ تو سنتا ہی ہے، اللہ نے سنا ہے اور اللہ نے قبول بھی کیا ہے آپ کی حمد و ثنا کو، جو آپ نے کہا کہ جو پوری نماز میں اللہ اکبر جو ذکر و اذکار جو سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ رب العالمین نے جس نے اللہ کی حمد بیان کی، جس درجے کا اخلاص ہوگا، جس درجے کی کیفیت ہوگی، کہا کہ سمع اللہ ای قبل اللہ حمد من حمدہ۔ تو السمیع کا ایک معنی یہ ہوا خلاصہ کلام کہ اللہ رب العالمین کو جمیع الاصوات کا ادراک ہے، اور السمیع کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، کیا مطلب؟ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے نا کہ اللہ قبول ہو جائے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے اسماء حسنہ میں سے السمیع کا معنی مفہوم رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو نام ابھی تک ذکر نہیں کیے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسماء حسنہ کو پڑھنے کے بعد اس کا جو اصل مقصود ہے اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، اللہ سے لو لگانا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرنا، دور رہنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادتوں میں غفلت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔